الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر وقال اللہ تبارک وتعالی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والی ذات ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرمایا اللہ نے اپنی صفت بیان کی رحیم، کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں، بندوں سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے مختلف مواقع فراہم کرتی. اللہ پاک مواقع عطا فرماتے ہیں، جیسے رمضان کا مبارک مہینہ دے دیا ہے، دیگر اسی طرح اب عن قریب ایک مہینہ آنے والا ہے ذی الحج کا مہینہ، جو کہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے. ذی الحج سے متعلق انشاءاللہ العزیز دو باتیں عرض کی جائیں گی. نمبر ایک ذی الحج کے فضائل، اور نمبر دو اعمال، کہ کیا اعمال ہمیں کرنے ہیں جس سے ہمیں ذی الحج کے سارے فضائل ہمیں حاصل ہو جائے. اور پھر انہی اعمال کے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں وہ اعمال کے فضائل بھی انشاءاللہ العزیز بیان کیے جائیں گے. تو پہلی بات ذی الحج کے فضائل اور فضیلتوں میں سب سے پہلی فضیلت کہ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ پاک نے فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی. ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ تفسیر طبری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال ان اللیال العشر التي اقسم اللہ بها هي لیال العشر الاول من ذی الحجہ، کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں. یعنی کتنی مبارک اور قیمتی راتیں ہوں گی کہ ان کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی. پھر دوسری فضیلت کہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ اور متعین دنوں میں اللہ کا نام لیں، اللہ کی تسبیحات بیان کریں، ذکر اذکار کریں. ان متعین دنوں سے کیا مراد ہے؟ تو بخاری شریف میں روایت ہے باب فضل العمل فی ایام التشریق، اس عنوان کے تحت جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 20 پہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ایام العشر، کہ یہ جو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اس آیت کے اندر ایام معلومات یعنی متعین دنوں سے مراد یہ ذی الحج کے 10 دن ہیں، کہ اللہ پاک نے ان کو خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اگلی فضیلت اور فضیلت نمبر 3 کہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 142 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں. پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی، اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی میعاد مدت وہ کل 40 راتیں ہو گئی. اس کی ذیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں وہی ہیں کہ یعنی جن کا ذکر یہ اس آیت میں کہا کہ اتممناہا بعشرین، اس سے مراد یہ عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں. اور اس کی تفصیل تھوڑی سی عرض کر دوں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں کوئی آسمانی کتاب لا کر دیں جس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے قوانین ہوں، اصول ہوں، طور طریقہ ہو. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ کوہ طور پر آ کر 30 دن اور رات اعتکاف کریں. بعد میں پھر کسی مصلحت سے اس مدت میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کیا گیا اور کل 40 راتیں ہو گئیں، جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ 10 راتوں کا مزید اضافہ کیا. پھر اسی اعتکاف کے دوران اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور تورات عطا فرمائی.
جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 30 راتیں وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر مزید 10 کا اضافہ کیا، اور وہ 10 راتیں کون سی تھیں؟ وہ عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں تھیں۔ یعنی برکت کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے اللہ پاک نے راتوں کی تعداد میں اضافہ کر کے 30 سے 40 فرما دیا۔ پھر اس کے بعد فضیلت نمبر 4، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کے اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر کوئی چیز بھی واپس نہ لائے، پھر کوئی چیز بھی فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، پھر کوئی چیز واپس نہ لائے، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو اس کا عمل تو بڑھ جائے گا۔ ورنہ ایام ذی الحج میں، عشرہ ذی الحج میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی فضیلت نمبر 5 ترمذی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنة وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ کتنی برکت اور فضیلت والی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس کی عبادت اللہ کے ہاں ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ ان ایام میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ان کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی شب قدر میں عبادت کرنا کتنی بڑی بات ہے اور کتنی فضیلت والی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی شب قدر کی تلاش میں باقاعدہ اعتکاف کا اہتمام فرمایا، لیکن یہاں پر ان 10 راتوں کی عبادت میں گویا کہ شب قدر کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 6ٹھی فضیلت غور سے سمجھنے والی ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائیں، 2 عیدیں عطا فرمائی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ سال میں 2 دن جن میں لوگ جسے کہہ لیں کہ خوشیاں مناتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جاہلیت میں ہم ان دونوں دنوں میں خوشیاں مناتے تھے اور جسے کہہ لیں کہ آپس میں خوب ہنسی خوشی کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے عوض ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرما دی ہیں۔ کون کون سے؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ اب یہ 2 عیدیں اللہ نے عطا فرما دی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اب ان دونوں کے لیے اللہ پاک نے مہینوں کو کون سا منتخب کیا؟ تو عید الفطر کے لیے اللہ پاک نے منتخب کیا رمضان المبارک کا مہینہ، اور عید الاضحیٰ کے لیے منتخب کیا ذی الحج کا مہینہ۔ جیسے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر عید رمضان و ذو الحجہ، کہ عید کے جو 2 مہینے ہیں ایک رمضان اور دوسرا ذی الحج۔ تو یعنی اللہ پاک نے رمضان المبارک کا انتخاب کیا اور دوسری عید کے لیے ذی الحج کا انتخاب کیا، تو کتنی بڑی فضیلت ہوئی۔ تو یہ تو فضائل سے متعلق بات ہوئی۔ اب اس میں کیا اعمال کرنے ہیں تو وہ انشاءاللہ العزیز بیان کیے جاتے ہیں۔